اساگا پاکستان اور شہری سندھ کے عوام، شے گرویرا کا نام سنا ہوگا آپ نے. تو شے گرویرا نے ایک بات کہی کہ میں نے ان لوگوں کی بھی قبریں دیکھی جو موت سے ڈرتے تھے. یہ پیغام میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو لوگ آپ کو صرف موت سے ڈرائیں گے، مگر اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو روز روز ان کی غلامی میں مریں گے. جب سے پاکستان میں مزید صوبوں کی بات شروع ہوئی ہے، پیپلز پارٹی، ان کے ہواری، ان کے پولیٹیشنز اور ان کے جرنلسٹ، ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز میں اس کے ہر کسی نے خوف پیدا کرنا شروع کر دی ہے. میرے پاس کئی فون آئے کہ یہ سندھی قوم پرست ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں اور وہ ڈرا رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، دھماکہ ہو جائے گا. میں ان سب کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، موت برک ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے علاوہ یہ پاکستان کی ریاست کا فیصلہ ہے کہ پاکستان میں مزید صوبے ہی پاکستان کی بقا کا ضامن ہے. اب جب یہ فیصلہ ریاست کے بڑوں نے کر ہی لیا ہے تو اس فیصلے کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا، مجھے پوری امید ہے ریاست ان کا ارتکاب کرے گی. تو ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ خوف اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے، ڈرایا اس لیے جا رہا ہے کہ کل اگر کوئی ریفرینڈم ہو یا کوئی ایسا سٹیپ اٹھے یا نیریٹو بلڈنگ ہو تو لوگ ڈر کے مارے اس سے کہ اگر ہم اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ یہ کر دیا جائے گا، بات ہی نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست ان چیزوں کو آبزرو کر رہی ہے اور آئی ایم شیور کہ انہوں نے یہ بات کرنے سے پہلے ہوم ورک کیا ہوگا. ابھی تک تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان کی فوج یا پاکستان کے ادارے جس طرح سے انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں، وہ اپنا ہوم ورک کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. اور اگر میں سمجھ سکتا ہوں تو انہوں نے اس بات کا بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ جب یہ باتیں ہوں گی تو کہاں سے آوازیں اٹھیں گی اور کس طرح ان کو اس کو ہینڈل کرنا ہے. تو یہ بات آپ بالکل بے فکر رہیں کہ اگر آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے تو کوئی آ کے آپ کو کر دے گا، اور ہو سکتا ہے ایک آدھ کوئی کر بھی دے کوئی اگر، تو مجھے پورے یقین ہے کہ ریاست اس کو ایگزامپل بنا دے گی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو سارے مفروضے ہیں نا کہ یہ ہوا تو یوں ہو جائے گا، ہم 5000 سال پرانی ثقافت ہے اور فلاں دھماکہ، اس سب چیزوں سے بالا تر ہو کے میں اندرون سندھ کے اپنے سندھی بھائیوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں. 18ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی نے کے پاس ہزاروں 28-30 ہزار ارب روپیہ آیا، اس میں آپ کو کیا ملا ہے؟ آپ آج بھی ان کے بھیک مانگتے، آپ آج بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تابع ہو، آپ آج بھی ان کے مرہون منت ہو، آپ آج بھی ان کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہو، اور وہ یہ آپ کو ترقی اس لیے نہیں کرنے دینا چاہتے کہ اگر آپ ترقی کر لو گے تو آپ ان کے کمین بن کے نہیں رہ سکتے. مجھے اس بات کو کہنے لے دیجیے کہ مجھے لگتا ہے کہ ریاست کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک کی باغ ڈور 98% پاکستانیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اس اجارہ داری جس میں کچھ وڈیرے، کچھ زمیندار، کچھ جاگیردار یا وہ سیاستدان جن کی اولادیں اب سیاست پہ آ گئی ہیں، جب تک، میں نہیں کہہ رہا کہ ان سب کی سرکوبی کی جائے، مگر جب تک عام آدمی کو موقع نہیں ملے گا تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ ملک کسی قومیت نے نہیں، کچھ صوبوں نے نہیں، ہندوستان کے مسلمانوں نے بنایا تھا. اور وہ کیسے کر سکتی ہے ریاست؟ ڈیولیوشن آف پاور. آج بہت سارے جرنلسٹ، صحافی یہ بات کہتے سنائی دیتے ہیں کہ یار 140 اطلاق کر لو، لوکل باڈیز امپلیمنٹ کر لو، یہ سسٹم صحیح کر لو. تو بھیا 16 سال سے آپ سو کیوں رہے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ونڈو بھی نکل گئے. اب مزید صوبے
لوکل باڈیز کا نظام، اور جیسے کہ میں اپنے کئی ویلاگس میں کہہ رہا ہوں، اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی، ان کے ایک ضابطۂ اخلاق کے تحت لیبر یونینز کی بحالی، ان سب چیزوں کے بغیر عام عوام کے ہاتھ میں طاقت نہیں آ سکتی، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ پچھلے دنوں جب محسن نقوی صاحب نے بات کہی، حالانکہ میں ان کی بہت ساری باتوں سے اتفاق نہیں کرتا، اور پتہ نہیں کیوں جب سے زرداری نے کہا ان کا بیٹا ہے تب سے تھوڑا سا دل ہمیشہ سے کوشچن مارک میں رہتا ہے، مگر ان صاحب نے ایک بات غلط نہیں کہی کہ ملک کا سسٹم کولیپس کر گیا ہے، مگر لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، پنجاب کے اندر میں نہیں دیکھ رہا کہ اس طرح کی کوئی باتیں وہ سیاست کر رہے ہیں، مگر سندھ میں جب بھی آپ حقوق مانگنے کی بات کرتے ہیں وہ مرنے مارنے دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں، چاہے آپ کنال کی بات کریں، چاہے آپ پرائیویٹائزیشن کی بات کریں، چاہے آپ صوبے کی بات کریں، مطلب نیز کچھ بھی بات کریں جو ان کی مرضی کے خلاف ہو وہ دھمکانا شروع کر دیتے ہیں۔ ریاست کو ان دھمکیوں کا نوٹس لینا چاہیے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ جانتے ہوئے کہ ریاست اس وقت کئی آپریشنز میں مشغول ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اس بات کو ڈیلے کر کے کہ یہ چلو یار ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کا وقت گزر جائے گا، تب تک کھینچ لو اس کو، معاملے کو نکل جائے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا جس کی بات اس پہ سے دھیان ہٹ جائے گا، جیسے کئی اور طریقہ کار وہ کرتے ہیں، کبھی بلوچستان میں، کبھی سندھ میں، کبھی کراچی میں، تاکہ ریاست کا دھیان کہیں اور لگ جائے۔ مگر مجھے نہیں لگتا کہ ریاست ہماری اتنی کمزور ہے، ریاست نے سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہے، اور یہ بات میں اس لیے ری انفورس کر رہا ہوں کہ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں کیا تو سوال یہ بنتا ہے کہ اس ملک کی جو 50 سے 60% ینگ آبادی ہے اس کے پاس نہ روزگار ہوگا، نہ مواقع ہوں گے، نہ ترقی کرنے کا چانس ہوگا۔ ان کی اولادیں آپ دیکھیں ٹک ٹاک بناتی پھر رہی ہے لنڈن میں، ادھر ادھر دنیا کے اندر، اور جو غریب سندھی یا اندرون بلوچستان میں یا کے پی کے میں یا کراچی میں، وہ فرسٹریٹ سے فرسٹریٹ ہوئے جا رہا ہے، اور دنیا کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ فرسٹریشن لیڈز ٹو دہشت گردی، فرسٹریشن لیڈز ٹو لا اینڈ آرڈر، فرسٹریشن لیڈز ٹو آل کائنڈ آف کرائمس۔ لوگ شارٹ کٹ لگانے جاتے ہیں اور پھر اپنا نقصان کرتے ہیں، کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی سالوں کے بعد، مشرف صاحب کے دور کے بعد، میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ ریاست ایک صحیح ڈائریکشن میں سوچ رہی ہے۔ ان کو اس سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو دو، خاص طور پہ پیپلز پارٹی جو ہے، یہ صرف اور صرف پیسہ کمانے میں لگے ہوئے۔ دوست بتاتے ہیں لوگ فون کر کر کے کہ کس نے کتنی کتنی جائیدادیں انگلینڈ میں، امریکہ میں، یو کے میں، کینیڈا میں، مڈل ایسٹ میں بنائی، تو آپ کو کیا لگتا ہے ریاست کو نہیں پتا کہ لوٹ لوٹ کے آپ کی میری محنت کی کمائی، ٹیکس کی کمائی، قرضوں کی جو ہم لوگ بھیٹ چڑھ گئے ہیں، اس سے یہ لوگ اپنے آپ کو بلینئر بنا چکے ہیں۔ لمبورگینیاں گھوم رہی ہیں ان سڑکوں پہ جہاں پر روڈیں نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ فیصلہ ان کی بہتری کے لیے ہے۔ ان کو آپ نے اتنا موقع دیا ہے، انہوں نے کیا اچیو کر کے دیا آپ کو؟ کدو۔ تو اس فیصلے کی پذیرائی کریں، اور پذیرائی نظر آ رہی ہے۔ میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ شہری سندھ میں، چاہے وہ کوئی مہاجر ہو، کوئی پنجابی ہو، کوئی بلوچ ہو، کوئی پٹھان ہو، کوئی سرائکی ہو، کوئی کشمیری ہو، کوئی گلگت بلتستان کا ہو، بلکہ جو پڑھا لکھا سندھی ہے وہ بھی اس بات سے ڈس ایگری کر سکتا ہے۔ اچھا، سندھی بھائی اس لیے بھی شاید ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے کھل کے، کیونکہ ان کو واپس اپنے گاؤں جانا ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ سندھی قوم پرست ان کو وہاں پر نقصان پہنچا دیں گے، اس لیے وہ باتیں نہیں کرتے۔ کئی لوگ جو شاید کھل کے بات نہیں کر رہے، وہ سینی نہیں کر رہے، کیونکہ ڈر ہے کہ ان کو نقصان پہنچا دیا جائے گا۔ جیسے 4-5 سال پہلے ہم جیسے لوگوں نے بات کی تھی، ہمارے روزگار کے پیچھے پڑ گئے تھے، مگر خوشی کی بات یہ ہے، میں جب دیکھتا ہوں ٹی وی پہ ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان میں مزید صوبے کا قیام ہی پاکستان کی بقا، اس میں اس کا مستقبل ہے۔ تو ڈرے نہیں، شے گروورہ کی بات یاد رکھیں، اگر اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو غلام قبر میں جانا ہے، یا اگر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے تو سر اٹھا کے جانا سب نے، مگر سر اٹھا کے جانا ہے،
ایک ترقی شدہ پاکستان کے ساتھ جانا ہے، اپنے آگے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر مستقبل چھوڑ کے جانا ہے. ان سے ڈرے نہیں. آپ کے نمبرز بہت زیادہ ہیں، یہ کچھ ہزار ہوں گے، کچھ لاکھ ہوں گے، آپ کی کروڑوں میں آبادی ہے. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 1% وڈیرے جاگیردار سردار جنہوں نے پاکستان کو اتنے سالوں سے ہائی جیک کیا ہوا ہے، یہ سب بھگ جائیں گے اگر آپ لوگ یکجا ہو جاتے ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم سب پاکستانی مل کر اس ملک کو ترقی دیں گے. اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ اگر یہ اپنی لائنز کراس کریں گے تو پاکستان کی ریاست بہت مضبوط ہے، وہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ ان جیسوں کو ہینڈل نہیں کر سکتے. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. اللہ حافظ. اور صوبے تو بنیں گے. روتے رہو، چیختے رہو.